کچھ درد ایسے بھی پارٹ 13 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مما طلحہ کے پاپا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ زوار پریشانی میں گھر میں داخل ہوا تھا، کہیں یہ الفاظ زوبیہ کے کانوں سے بھی ٹکرائے تھے۔ وہ تڑپ کر باہر نکلی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ مما، ان کا کوئی بزنس سیٹ اپ نہیں ہے، وہ بالکل ہی کنگال ہیں۔ یہ تو بس ان کی سازش تھی کہ ہم سے رشتہ کر کے زوبیہ کے حصے کی جائیداد پر قبضہ کر لیں اور ساری زندگی عیش کریں۔ زوار غصے سے سب کچھ کہہ رہا تھا اور زوبیہ کے لیے یہ سننا قیامت سے کم نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، شکر ہے شادی سے پہلے ہی ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ سعدیہ بیگم شکر ادا کر رہی تھی اس بات سے انجان کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلا چکی ہے۔ نہیں مما، ایسا نہیں کہیں، وہ جیسے بھی ہیں مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ زوبیہ روتی بلکتی ماں کے قدموں میں گری تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں میری گڑیا؟ تمہارے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے جو اس کے لیے رو رہی ہو؟ زوار نے اسے اٹھا کے گلے سے لگایا تھا۔ لیکن بھائی، مجھے اس سے محبت ہے۔ زوبیہ اب بھی رو رہی تھی۔ کتنی پاگل تھی وہ، کاش کہ مصباح کی بات مان لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ روتے ہوئے بھی یہی سوچتی رہی، نہیں بیٹا، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، اس لیے بھول جاؤ اسے۔ سعدیہ بیگم نے فیصلہ سنایا تھا اور زوبیہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب اسے ساری زندگی اپنی محبت کا ماتم منانا تھا۔ احتشام، آج جلدی آ جانا۔ کنزا اسے ٹائی پہناتے ہوئے آرڈر کر رہی تھی۔ کیوں خیریت، آج کیا خاص کرنے والی ہو جو میں جلدی آ جاؤں؟ احتشام نے اسے آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ آج مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، کنزا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیا شاپنگ کرنی ہے تم نے؟ احتشام نے سوال کیا تھا۔ بس کرنی ہوگی کچھ تو، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اپنے لیے کچھ لینا ہے، پھر آپ کے لیے کچھ لینا ہے۔ کنزا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوری لسٹ بتائی تھی۔ اچھا جی، احتشام نے اسے قریب کر لیا تھا۔ جی، اور اب آپ جائیں۔ کنزا نے اسے پیچھے کیا تھا اور خود واش روم میں چلی گئی تھی۔ احتشام مسکراتا ہوا نکل گیا تھا۔ زوبیہ، کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم؟ سعدیہ بیگم اسے ڈانٹ رہی تھی۔ جاؤ شاپنگ کر کے آؤ، کل ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تمہاری کزن کی شادی ہے، اور مصباح کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مما، مجھے کہیں نہیں جانا، زوبیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں نہیں جانا؟ اور یہ کب تک تم اس گھٹیا انسان کی جدائی کا سوگ مناتی رہو گی؟ سعدیہ بیگم غصے سے مخاطب تھی۔ مما، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، پلیز آپ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں۔ زوبیہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں چلی جاتی ہوں بازار، یہی بہتر ہوگا، زوبیہ کہتی ہوئی چینج کرنے کے لیے واش روم چلی جاتی ہے۔ وہ کسی طرح بس جان چھڑانا چاہتی تھی اس ٹاپک سے، اس لیے مجبوراً بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مصباح کو سعدیہ بیگم پہلے ہی کہہ کر آئی تھی کہ تیاری کر لو، زوبیہ اور تم دونوں جا کر اپنی پسند کی ڈریسز لے آؤ۔ وہ بھی تیار ہو کر ادھر ہی آ گئی تھی۔ چلیں زوبیہ، مصباح نے خوشگوار موڈ سے کہا۔ جی چلیں آپی۔ زوبیہ اور وہ دونوں باہر نکل آئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ شاپنگ ہال پہنچ چکی تھی جدھر احتشام اور کنزا پہلے سے موجود تھے، اپنے خیالوں میں گم۔ مصباح ایک سوٹ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ احتشام، وہ دیکھیں، مجھے وہ سوٹ بہت پسند آیا ہے، ہم اس لڑکی سے وہ سوٹ لے کر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کنزا احتشام کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ہی لے آئی تھی۔ سنیے، یہ سوٹ ہمیں دکھائیں۔ کنزا اب اس سے مخاطب تھی۔ ایک دم سے مصباح نے سر اٹھایا تھا اور کنزا اور احتشام کی نظر اس پر پڑی تھی۔ حیرت کا دھچکا لگا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ جی یہ لیں، دیکھ لیں۔ مصباح ہر بات سے انجان وہ سوٹ ان کو پکڑانے لگتی ہے، لیکن کنزا کو اب سوٹ کا ہوش کہاں رہنا تھا۔ مصباح، کنزا کی زبان سے بس اتنا نکلا تھا، جی۔ مصباح نے بھی جی کہا تھا۔ مصباح، تم زندہ ہو؟ احتشام ایک دم سے اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے سامنے تھی، جس کی جدائی کا سوگ وہ کتنے دن تک مناتا رہا تھا اور خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا رہا تھا۔ جی، مجھے کیا ہونا تھا؟ اور آپ کون ہیں؟ مصباح نے اجنبی سے لہجے میں پوچھا تھا۔ مصباح، تم مجھے نہیں پہچان رہی؟ احتشام حیران ہوا۔ جی، میں آپ کو نہیں پہچانتی، مصباح نے دوبارہ اسی لہجے میں جواب دیا۔ مصباح، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا،
مجھے لگا تم مر گئی ہو۔ میں کتنے دن تمہاری یاد میں تڑپتا رہا، بے چین رہا، اور آج تم میرے سامنے ہو۔ مصباح احتشام خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہا تھا۔ زوبیہ بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ زوبیہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ مصباح آپی کو اپنی پہچان مل جائے۔ ہاں، یہ میری بیوی ہے، احتشام اسے فخر سے بتا رہا تھا۔ مصباح خود حیرت میں ڈوبی کھڑی تھی اور کنزا کے سارے خواب ٹوٹ چکے تھے۔ مانا کہ وہ بری لڑکی نہیں تھی، لیکن اب اس مقام پر جب اسے بہت مشکل سے اپنی محبت ملی تھی، وہ اس کو کیسے کسی اور کو سونپ دیتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں وہ چمک اسے آج نظر آ رہی تھی، وہ اپنے لیے اسے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ میری ماما نے بہت کوشش کی تھی مصباح آپی کی پہچان ڈھونڈنے کی، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میں ابھی ماما کو یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ زوبیہ سعدیہ بیگم کا نمبر ملانے لگی تھی اور احتشام نے آگے بڑھ کر مصباح کو گلے سے لگا لیا تھا۔ مصباح کو ابھی یاد کچھ نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی احتشام کو دیکھ کر اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ کنزا ضبط کر کے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی سعدیہ بیگم زوار کے ساتھ شاپنگ مال آ گئی تھی۔ وہیں ایک سائڈ پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اس عظیم عورت کا شکریہ ادا کریں جس نے مصباح کو اس وقت سہارا دیا جب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ سعدیہ بیگم بھی بہت خوش تھی۔ آخر آج ان کی یہ ذمہ داری پوری ہو گئی تھی۔ آخر خوش نہیں تھے تو دو انسان خوش نہیں تھے، ایک کنزا جس کا شوہر اب بڑھ چکا تھا اور دوسرا زوار جس کی محبت اس سے دور ہو رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، لیکن وہ ضبط کر کے کھڑا تھا۔ سعدیہ بیگم نے خوشی خوشی مصباح کو احتشام کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ مصباح ایک دفعہ پھر سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ احتشام ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ کوئی اور وجود بھی اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کی وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔